بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک دن آفس میں ضروری امور نمٹانے میں مصروف تھا کہ گارڈ کا فون آیا اور کہا، سر کسی کالج کی لڑکی آئی ہے، کہتی ہے کہ مجھے ملا دو، مجھے کام ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا واپس بھیج دو، کہہ دو صاحب مصروف ہے۔ کچھ دیر بعد میری CCTV کیمرے کی اسکرین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی گارڈ روم کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے گارڈ کو فون کیا کہ یہ گئی کیوں نہیں؟ وہ بولا، سر بہت شور کر رہی ہے کہ مل کر ہی جاؤں گی، ورنہ 5 بجے تک یہی بیٹھی رہوں گی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ سیکرٹری اسے کمرے میں لے آئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد بچی نے اجازت طلب کی تو میں احتراماً کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی تو وہ سفید یونیفارم میں تھی اور یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے پلاٹ مائل تھا۔ جوتوں پر مٹی تھی اور جوگر بھی شاید آخری مراحل میں تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ بچی کافی پیدل چل کر آئی ہے۔ چہرے کی طرف دیکھا تو ہونٹ خشک اور ماتھے پر دوپٹی کے نیچے پسینے کے نشانات گرمی اور مٹی کی وجہ سے تھے۔ بچی نہایت خوبصورت تھی۔ موسم کی تمازت سے اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، یا شاید دفتر میں اجنبی ماحول میں ہمت کر کے آ تو گئی تھی، مگر گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے ایک گلاس پانی دیا جو اس نے شکریہ ادا کیا اور پی لیا۔ جی بیٹا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، سر مجھے پتہ چلا ہے کہ NGO بچوں کی تعلیم کے خرچ اٹھاتی ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا، ہر NGO یہ کام نہیں کرتے، بلکہ مخصوص ادارے ایسا کام کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ وہ بولی، مجھے پڑھنا ہے اور میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہر حال میں اپنا BBA مکمل کرنا ہے اور MBA بھی کرنا ہے۔ مجھے پیسے چاہیے۔ مجھے اس NGO کا پتہ دے جو پڑھائے اور فنڈ دے۔ ان دنوں بلوچستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ کا قیام ہو چکا تھا اور اس کا سیکرٹری میرا پرانا دوست تھا، لیکن مجھے نیچے اسٹاف کی حالات کا علم تھا، اس لیے میں اس بچی کو وہاں دھکے کھانے نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ تم چائے پیو گی؟ اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں نے چائے منگوائی اور بسکٹ بھی منگوائے۔ وہ بسکٹوں پر ٹوٹ پڑی۔ چائے پینے کے دوران وہ کہنے لگی، سر اگر آپ مجھے سیمسٹر کی فیس دے دیں تو میں آپ کے آفس میں بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں یہ سن کر مسکرانے لگا۔ وہ حلف نامے پر دستخط کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بابا کیا کرتے ہیں؟ وہ بولی، IG آفس میں ہوتے تھے، ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو تھا خرچ کر لیا، اب بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ IG آفس کا بندہ ایسا کہے، یہ کوئی 2 نمبری ہوگی بچی کی، ورنہ باپ ایسا کیوں کہے گا؟ دوسرا، میں نے سوچا کہ یہ بچی جذباتی ہے، شکر ہے کہ یہ میرے پاس آئی، اگر کسی اور کے ہتھے چڑھتے تو شاید آمدن کا کوئی اور ذریعہ سکھاتا اور اس کی آنکھوں کی چمک اب ختم ہو چکی ہوتی۔ میں بہانہ بناتے ہوئے بولا، میں اپنے صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں کمرے میں آیا اور اس بچی سے کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ BBA کی مکمل فیس دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کل آپ کے ابو آئے اور مجھ سے ملیں، ساتھ ہی فریش فیس سلپ بھی لائیں۔ وہ تو خوشی سے کڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کی معصومیت مسکراتے ہوئے اور نکل کر سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو آواز دی کہ نجمہ، یہ بچی کل آئے گی، اس کو مجھ سے ملوا دینا، اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لو۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر کل اپنے باپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو دل میں آئے کرتی پھرے۔ دوسرے دن میں 11 بجے آفس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ سر وہ بچی 10 بجے سے اپنے والد کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اسے بلاؤ۔ اس کا والد ایک سلجھا ہوا پنجابی اردو سپیکنگ بندہ تھا۔ تعارف پر پتہ چلا
کہ وہ کسی عہدے پر IG بلوچستان کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کوئٹہ کے حالات خراب تھے، اسکولوں میں ترانہ تک نہیں پڑھایا جا سکتا تھا کہ پاکستان دشمن اسکول پر کوئی شرارت نہ کر دے۔ لہٰذا ان حالات میں آخرت کو ترجیح دینے والے نان لوکل بندے کا گزارا بہت مشکل تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مرتبہ وہ اور اس کا خاندان نانے شبینہ کا بھی محتاج رہا۔ جلد ریٹائرمنٹ بھی اس لیے لی کہ بڑی بیٹی کی شادی کرنا تھی۔ بیٹے پڑھتے تھے، ایک MA کر کے ڈاکٹر کے کلینک پر مریضوں کو نمبر دیتا تھا، مطلب چپڑاسی تھا، جبکہ دوسرا BA کرنے کے بعد اب کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب مزید نہیں پڑھا سکتا، تو یہ ضد کر رہی ہے کہ یہ اپنے طور پر MBA کر کے دکھائے گی۔ یونیورسٹی سیمسٹر کی فیس بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسی یونیورسٹی سے پڑھوں گے۔ یونیورسٹی کی اسکالرشپ اس لیے نہیں لے سکتے کہ نہ تو ٹیوشن ہے، نہ ہی ہم کتابیں خرید سکتے ہیں، نہ ہی نیٹ ہے جس سے تیاری کر سکیں۔ GPA کہاں سے آئے گی؟ اس کو کوئی سہولت ملے تو ہی کام ہو۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، آپ اس کی تعلیم سے بے فکر ہو جائے۔ اس بچی کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ میں نے اپنی سیکرٹری کے ذمہ لگا دیا کہ اس کی فیس وغیرہ ادا کر دینا۔ درمیان میں ایک مرتبہ صرف MBA فائنانس کے داخلہ فیس کے لیے وہ بچی آئی، اور پھر 1 سال تک صرف ایک میسج آ جاتا اور ہم اس کی فیس ادا کر دیتے تھے۔ ایک دن وہ بچی پھر پریشان تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگی، سر 1.5 سال میں اپنے باقی خرچے ٹیوشن پڑھا کر پورے کر رہے ہوں اور میرے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں۔ لیکن پھر وہ رونا شروع ہو گئی۔ میرے اسٹاف نے اسے دلاسا دیا تو بولی، بابا نے تنگ آ کر لاہور جانے کا فیصلہ کیا ہے، تمام خاندان وہاں شفٹ ہو رہا ہے، وہاں میرا کون ہوگا جو مجھے پڑھائے گا؟ میں نے بابا سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی یا ہاسٹل میں رہوں گی۔ اب نہ میرے اور نہ بابا کے پاس ہاسٹل کے پیسے ہیں، اور ہاں، اگر میں چلی بھی جاتی ہوں تو ٹیوشن نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ یونیورسٹی کا وقت 9 سے 5 ہے اور باہر جاتے واپس آتے رات ہو جائے گی۔ میرے پاس سواری بھی نہیں۔ آپ میرے ہاسٹل کی فیس بھی دیں گے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، ایک شرط پر دوں گا، جیسی ہی تیری نوکری لگے گی میری تمام فیس ہاسٹل کے پیسے واپس کرو گے۔ وہ بچی مان گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب کہا ہے تو بے فکر ہو کر پڑھو۔ تب وہ چلی گئی۔ شاید 2 سال بعد اس کی کال آئی، سر آج رات ٹیلی ویژن پر میرا انٹرویو ہے، ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا، اب کیا کر دیا تو نے؟ وہ ہنسی اور کہا کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد بولی، سر اب چلی جاؤں گی لاہور، تمام عمر آپ کی مشکور رہوں گی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں نے کہا، بیٹیا تو جانے کے لیے انسان پالتا ہے، بس جہاں رہو خوش رہو۔ کچھ عرصہ قبل ایک نامعلوم نمبر سے مجھے کال آئی۔ جب اٹھائی تو وہی بچی تھی۔ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میری منگنی ہے اور لڑکا نیوی میں ہے، اور میری شادی کے بعد ہم کراچی چلے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، دعا دی اور فون بند کر دیا۔ یہ بچی کشمیری پنجابی فیملی سے تھی، لیکن قدرت کی کھیل دیکھو، بچی نے اپنا جہیز خود محنت کر کے پرائیویٹ ملازمت کر کے بنایا تھا، اور ایک اچھے سلجھے ہوئے محبت کرنے والے شاندار مستقبل رکھنے والے بندے نے اسے اپنی دلہن بنایا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ کراچی کے اسٹریٹ کرمنلز نے موبائل وغیرہ چھینتے ہوئے مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی۔ یہ بچی اب بیوہ ہو چکی تھی، شاید اس کی عمر 25 یا 26 سال ہوگی۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا۔ خیر، میں زندگی کے معمولات میں الجھتا گیا، اور اس دوران 15 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فروری کی 12 تاریخ کو دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹنے لگا تو واٹس ایپ پر گھنٹی بجنے لگی۔ کال برطانیہ کا کوڈ دکھا رہی تھی۔ اتنے میں فون بند ہوا اور میسج آیا، السلام علیکم، میرا نام ماہم ہے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں چونک پڑا، کیونکہ شاید ان 15 سالوں میں
جب بچی نے مجھے یاد کیا ہوگا، مجھے یہ یاد آتی رہی۔ ایک انجانی خوشی میں نے اس سے پوچھا، ماہم جو کوئٹہ میں MBA کر رہی تھی؟ اس نے کہا، جی سر، میں وہی ماہم بول رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ بہت دنوں سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے دفتر فون کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کو نوکری چھوڑی ہوئی ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ پھر میں نے ان سے آپ کا کانٹیکٹ مانگا تو انہوں نے ڈھونڈ کر دیا۔ سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ یہ سب وہ ایک سانس میں بول دی۔ میں نے پوچھا کہ اب تم کیا کر رہی ہو؟ بولی، سر اس وقت انگلینڈ میں دنیا کے 5ویں بڑی IT کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی ہوں۔ میری شادی بھی ہو چکی ہے اور 11 سال کی میری بیٹی بھی ہے۔ سر، آپ کو پتہ ہے جب میں نے پوچھا تھا کہ آپ کو پیسے کیسے واپس کرو گے تو آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی، وہ اب بھی بات کرتے ہوئے بہت پرجوش تھی، بالکل جیسے پہلے دن مل کر MBA کرنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں شاید بھول چکا تھا۔ اس سے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ بولی، سر آپ نے کہا تھا کہ جب پیسے آ جائیں تو کسی اور بچے کو MBA کرا دینا۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ جیسا عیاش انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر، یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اس وقت جذبات میں کہہ دیا ہوگا۔ وہ بولی، سر آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نہیں 5 نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، اور ایک نوجوان تو ایسا بھی تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر اپنی تعلیم چھوڑی تھی۔ جب مجھے اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ تھا جس نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لی۔ اس کے کلاسٹیلوں سے اس کی تعلیم چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہن کی شادی تھی، لیکن اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے ارینجمنٹ کیسے کرے، اور نہ ہی جہیز خریدنے کے پیسے تھے۔ میں نے اس نوجوان کا پتہ پوچھا اور خود اس کے پاس گئی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم جیسے نوجوانوں کا ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، میڈم میں مجبور تھا، جب باپ کی پریشانی دیکھی تو اپنے سیمسٹر کی فیس اسے دے دی اور اس کے علاوہ ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ بہن کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر لوں گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن جتنی تنخواہ مجھے اس ہوٹل سے مل رہی ہے اس طرح تو مجھے کئی سال لگ جائیں گے رقم اکٹھی کرنے میں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اس ہوٹل میں کام کرنا چھوڑ دو۔ تمہاری بہن کی شادی کے تمام اخراجات میرے ذمہ ہیں، وہ میں اٹھاؤں گی، اس کے جہیز کا بندوبست بھی میں کروں گی۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے میری باتوں کا یقین نہ آیا، کہنے لگا، میڈم آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن گئی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ کسی فرشتہ صفت انسان نے آج سے کئی سال پہلے مجھ پر بھی ایسا ہی ایک احسان کیا تھا اور میرا خواب پورا کیا تھا۔ سر، کچھ دنوں بعد اس نوجوان کا والد بھی میری آفس آیا۔ اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک بیٹی جس کی میں شادی کرنے جا رہا ہوں اور دوسری بیٹی جس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں مدد کی، وہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹی ہے۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت دیکھ کر مجھے اپنے والد کی یاد آ گئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دنیا میں بہترین کام لوگوں کی مشکلات کم کرنا اور ان کے کام آنا ہے۔ سر، میں نے ان 5 نوجوانوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھایا اور انہیں IT سیکٹر میں آگے بڑھنے میں مدد کی، اور سر میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں یہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری کہانی لکھ لوں۔ وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی اور بولے، مجھے 1 ماہ قبل برین ہیمریج ہوا ہے، ورنہ میں خود لکھ کر پوری زندگی کی باتیں بتاتی۔ اب مجھے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، لکھ اور بول زیادہ نہیں سکتی، اسی لیے دعا کریں۔ میں نے کہا، تم ہمیشہ سے میری دعاؤں میں ہو، تمہاری کہانی ہرگز نہ لکھتا جو تم نے غریب اور مستحق بچوں کے لیے کیا۔
اگر وہ نہ بتایا ہوتا۔ تم نے ایک دیے سے 5 گھر روشن کیے، یعنی 5 خاندان۔ تم واقعی ایک انمول ہیرا ہو، ایک انمول لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور ہر وقت تم میری دعاؤں میں رہو گے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا لوگوں کو تمہاری مہربانیوں کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ آپ سب پڑھنے والے دوستوں سے گزارش ہے، ایسی انمول بچی بلکہ میری بیٹی کے لیے دعا کرے کہ خدا اسے ایک صحت مند اور ببرکت زندگی نصیب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کی مدد کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، تاکہ ایک شمع سے کئی شمعیں روشن ہوتی چلی جائے اور ساقی کوثر کے حوض پر ان کی محبت میسر آ جائے، آمین۔